خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچہاتا۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ قدرت آپ کی زندگی میں چیلنج آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کا قد بڑا کرنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ جو شکست کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہیں۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نقصان میں جہاں سے بھی واپس مڑ جائیں اسے فائدہ کہتے ہیں۔ مرد ہمیشہ اپنی نظروں کی وجہ سے بدنام رہا ہے۔ جو تمہیں معلوم نہیں اسے جاننے والوں سے پوچھ لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ خوشی کے بغیر امن حاصل نہیں ہوتا، اور خوشی امن کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے اور پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ بروں کے ساتھ برا بن جانا تو کوئی کمال نہیں، کانٹوں میں کھلا پھول دل کو موہ لیتا ہے۔ رب پر ایمان ہے تو اس کا ہر کام اس کے تعین کردہ وقت پر ہی ہوتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھو۔ سچ بولنے سے زیادہ سچ سننے کا عمل مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کیا ہماری گہری خاموشی کسی کو یہ بتانے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اچھا وقت بہت جلدی اور برا وقت بہت دیر سے بھلاتے ہیں۔ جاہل پہلے باتوں کو بحث میں بدلتا ہے، پھر جب بحث کو اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو بری باتیں بد کلامی اور الزام پر اتر آتا ہے۔ بدتمیزی کرنا کمزور انسان کا خود کو طاقتور ہونے کا یقین دلانا ہے۔ دیکھو، تم اپنی پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہو، اے اللہ، یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لایا ہوں، تو انہیں حل کر دے، اور پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ انہیں حل کر دے گا۔ بس ایمان اور یقین مکمل ہونا چاہیے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہیں، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ اللہ کو اپنے ہر کام میں یاد رکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی نشانی ہے۔ نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ قوموں پر زوال برے لوگوں کے بولنے سے نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کے خاموش رہنے سے آتا ہے۔ شیطان انسان کا ازلی اور ہمیشہ کا دشمن ہے، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کے لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان خود کو تب اچھا لگتا ہے جب اسے کوئی اور اچھا لگنے لگتا ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تجھے تیری تندرستی اور صحت اور کل کی امید دھوکے میں نہ ڈالیں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور تندرستی ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہیں۔ منزل کو خبر نہیں ہوتی کہ سفر کتنا کچھ چھین لیتا ہے۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ اپنے کام سے عشق کرنے والے معاوضے کی پرواہ نہیں کرتے۔ چھوٹا گناہ چنگاری کی طرح ہے جو کبھی مکان جلا دیتی ہے۔ معمولی نیکی تھوڑے پانی کی طرح ہے جو کبھی جان بچا لیتا ہے۔
دریا کی شور سے کہہ رہی ہے سمندر کی خاموشی کہ جتنا جس کا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے۔ لوگ کہتے ہیں من پسند شخص آپ کے سکون کی وجہ ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا من پسند شخص آپ کے غم کی سب سے بڑی وجہ ہوتا ہے۔ تجھے عشق ہو پھر یقین ہو، اسے تسبیحوں پر پڑھا کرے۔ میں کہوں عشق ڈھونگ ہے تو نہیں کہا کرے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں لگا دینا بہترین شکر گزاری ہے۔ فائدے کی بنیاد پر تعلق بنانا کمزور لوگوں کی نشانی ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ دل مضبوط رکھو، ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہو۔ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ دل اور جان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان کے جسم میں جان اور روح جاری پانی کی طرح غیب سے پہنچتی رہتی ہے، اور دنیا سے چل یہ آواز اس کو آتی رہتی ہے۔ یہی حال انسان کی روح کا ہے، یہ غیب سے سنتی ہے کہ جسم کی دنیا سے نکل جا اور نئی دنیا میں آ جا۔ محبت ہی نہیں لازم، نبھانا بھی ضروری ہے، اگر ایسا نہیں ممکن محبت چھوڑ دو کرنا۔ وفا خلوص محبت ضرور ہوں گے کہیں، کبھی ملیں تو تبرک سمجھ کے لے آنا۔ وائے بس ایک عروج کی خاطر ہم نے کیا کیا زوال بھگتے ہیں۔ زندگی بیچ کسی صحرا کے ایک پیاسے کا خواب ہے یارو۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ آپ کس کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کس کی وجہ سے روتے ہیں؟ وہ جو زندگیاں بنانے والا ہے وہ تو آپ کا رب ہے، اس کو ذرا دیر نہیں لگتی کسی کی زندگی سنوار دے، کسی کی محنت کو کامیاب کر دے، کسی کا بگڑا معاملہ سدھار دے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہی ٹھیک ہوگا۔ یہ قرآن ہی ہے جو آپ کو بتائے گا کہ زندگی میں ترقی کیسے کرنی ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو آپ کو سکھائے گا کہ اپنی زندگی میں آگے کیسے جانا ہے۔ یہ قرآن ہے جو آپ کو بتائے گا کہ زندگی میں جب مالی حالات تنگ ہو جائیں تو پھر کیسے گزارا کرتے ہیں۔ ہر وقت لوگوں پر طنز کرنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ نیکی کا فائدہ صرف نیکی کرنے والے کو نہیں پہنچتا، بلکہ اس کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے، اور بہت ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ دولت کو سب کچھ سمجھنا ناسمجھ ہونے کی نشانی ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو خدا سے ڈرتے ہوں۔ سب سے بڑی غلطی ہے اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا۔ محبت کی خوشی بہت زبردست چیز ہے، لیکن اس کا درد نہایت خوفناک ہے۔ کوئی تو جسموں کے پار جھانکے، کوئی تو روحوں کے نیل دیکھے۔ عمر کرتی ہے سفر، خواب وہیں رہتا ہے۔ اگر چراغ بھی آندھی سے ڈر گئے ہوتے تو سوچئے کہ اجالے کدھر گئے ہوتے۔ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ موت ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ ہمیشہ کے سفر کی شروعات کا نام موت ہے، اور اس سفر کے لیے بہتر سامان ضروری ہے۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے
کہ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ فکر کی کڑواہٹ میں گم ہو کر آدمی بے سبب بھی ہنستا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ دکھ بانٹ رہے ہیں یا دکھ بڑھا رہے ہیں۔ جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے اور نہ ہی وعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ عزت جس کو نہ سنوار سکے، ذلت اسے درست کر دیتی ہے۔ جنت کو وہی حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالا۔ انسان علم کی کمی سے نہیں بلکہ حیا کی کمی سے جاہل کہلاتا ہے۔ پیسہ زندگی کو آسان بناتا ہے مگر اچھے انسان زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتی ہے جب ایک سانس چھوڑی جاتی ہے۔ گناہ کی شروعات مکڑی کی تار کی مانند نازک ہوتی ہے لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہیں جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ دنیا کی چیزوں کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کامیابی کرتی ہیں۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہے اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خواہشات تمہارے تابع ہو جائیں تو اللہ والوں کی صحبت میں آ کر اللہ کا ذکر کرو۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ سوچ اگر اچھی ہو تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ اچھی سوچ ایک پھول ہے جس کی مہک دوسروں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ اس سے مانگا کرو جس سے مانگنا بھی فخر ہے۔ عمل سے خالی قوموں کی امیدیں مایوسی سے زیادہ ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں۔ اچھی صورت والے کل سے ڈرتے ہیں اور اچھی سیرت والے آج سے۔ آدمی جس پر مرتا ہے اسی کے لیے جیتا ہے۔ دنیا کی محبت سے بچو، یہ مومن ہی نہیں کافر بھی نہیں رہنے دیتی۔ ہر موسم کا مقررہ وقت پر تبدیل ہو جانا اپنے بنانے والے کی موجودگی کا اشارہ دیتا ہے۔ برائی کا راستہ بھول جانے سے ہی نیکی کا راستہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ غریبی انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ لالچی آدمی ذلت کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ محبت کے بغیر ادب بھی خطرناک ہوتا ہے۔ عشق مقدس ہے جو گناہ سے بھرے ہوئے دلوں میں کبھی اپنی جگہ نہیں بناتا۔ ہم سب بھی معمار ہیں اور ایسی دنیا کی تعمیر میں لگے رہتے ہیں جسے بعد میں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے تو سچ بولو، نہ پوچھے تو چپ رہو۔ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنو۔ ضبط کہتا ہے خاموشی سے بسر ہو جائے، درد کی ضد ہے کہ دنیا کو خبر ہو جائے۔ نابینا ہونے سے بھی بری صرف ایک ہی چیز ہے کہ بینائی تو ہو لیکن کوئی بصیرت نہ ہو۔ جو شخص طاقت کے دنوں میں نیکی نہیں کرتا، بڑھاپے کے دنوں میں بڑی سختی اٹھاتا ہے۔ جس کی اولاد فرما بردار ہوگی وہ زندگی میں ہی جنت پا جاتا ہے۔ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح سے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ صبر دل کی عبادت ہے اور نفس کی مشقت ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔
جب امیدیں ضد بن جاتی ہیں تو رشتے توڑ دیتی ہیں۔ عقل جیسی دولت کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کا پہلا شکار عقل ہے، جس میں جھوٹ عقل کو تھکا دیتا ہے۔ وقت کا بے رحم عمل یہ ہے کہ وہ چہروں پر پڑے نقابوں کو اتارتا ہے۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ ہم پہلے عادت بناتے ہیں، پھر عادت ہمیں بناتی ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن گھٹ جائے گا۔ محبت بدلے میں محبت چاہتی ہے، مہربانی نہیں۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ درد موت کا قاصد ہے، اے بے وقوف قاصد سے منہ نہ موڑ۔ رات بھر گہری نیند آنا اتنا آسان نہیں، اس کے لیے دن بھر ایمانداری سے جینا پڑتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی مردوں جیسا بننا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جہاں سے موت پہنچے گی وہیں سے رزق پہنچے گا۔ جس میں جتنا سچ ہے وہ اتنا ولی ہے۔ اگر تمہارے مقدر میں ستارے نہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند بھی نہیں ہے تو یقین رکھو اللہ تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا۔ انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے، شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گناہ گار نہ ہو۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ مشکل حالات میں وظیفوں کی تلاش یہ مسلمان کا راستہ نہیں۔ اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو پھر کعبے میں بھی اللہ نہیں۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ آپ ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے آپ اپنا سکون تک برباد کر لیں، وہ شخص آپ کی نیک نیتی اور مخلصی میں کوئی نہ کوئی کمی نکال ہی لے گا۔ حالات چپ کرا دیتے ہیں انسان کو، ورنہ بولنا تو سب کو آتا ہے۔ جو کام کوئی دلیل، کوئی مجبوری، کوئی محبت، کوئی دھمکی نہیں کروا سکتی، وہ کام شرمندگی کروا دیتی ہے۔ منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ گھوڑا صرف اس وقت بزدل ہو جاتا ہے جب اس کا سوار بزدل ہو۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن افسوس پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ انسان کی سب سے دردناک فطرتوں میں سے ایک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ہم نے ہر شخص کو احترام کے قابل سمجھا، اب کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ زندگی تمہاری ہنسی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ نصیب کا پیار اور غریب کی دوستی کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ اندھیروں میں بھی راستہ ہوگا جب اللہ سے رابطہ ہوگا۔ ہم برا بھی کیوں کہیں کسی کو، کیا پتہ اللہ کو ہم سے زیادہ عزیز ہو۔ دین میں زبردستی نہیں، زبردستی تو ان کو نظر آتی ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ اداسی اکثر ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو لوگ احساس رکھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا،
لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی نظروں کو سب اچھا لگتا ہے۔ جو پاک چیزیں رب نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ 2 طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی۔ آدھی زندگیاں دکھاوے کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے برباد ہوئیں۔ پیاس سچی ہو تو بجھائی نہیں جاتی، بھڑکائی جاتی ہے۔ ذہن میں وہ باتیں زیادہ محفوظ رہتی ہیں جو فی الحال پوری طرح سے سمجھ میں نہ آ سکی ہوں۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع کھو نہ دینا۔ اگر کسی انسان کو اللہ سے محبت ہو گئی تو ایسے لوگوں کا کم و بیش ایک جیسا اظہار ہوتا ہے، ایک جیسی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر روزمرہ حالات میں انسان گم رہے تو وہ اپنی پہچان کے سفر میں کمزور ہو جائے گا۔ اپنی پہچان کا سفر ہر آدمی کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سنجیدہ ہو جائے۔ چھوٹا ذہن بڑے اخلاق پیدا نہیں کر سکتا۔ نیکی ذہانت کے بغیر بھی فائدہ مند ہے، لیکن ذہانت نیکی کے بغیر خطرناک ہے۔ حسن دل کو دیکھنا سکھاتا ہے۔ غیب پر ایمان میں اگر پختگی چاہیے اور ترقی چاہیے تو انسان کو غور سے دیکھو۔ دلدل میں موتی ڈھونڈنا اخلاص کے ساتھ بھی ہو تب بھی نادانی ہے۔ انسانی پستی کا سب سے پست مقام وہ ہے جہاں وہ مجبور انسان سے اپنی بات منواتا ہے۔ جو عقل اور دانائی سکھائے اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ تربیت اور تجربہ یہ دونوں مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں۔ کوئی شخص اچھا استاد صرف اس وقت بنتا ہے جب وہ پہلے اچھا شاگرد بنا ہو۔ بہادر انسان وہ ہے جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ انسان کے بدلنے پر نہیں بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ مستقل طور پر وہی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جن کے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ اپنے وجود کے 1000 بار ٹوٹنے کے بعد ہی کوئی شخص بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ باہر کی دنیا جیتنے سے بہتر ہے کہ دل کی دنیا کو جیتنے کا ہنر آتا ہو۔ بہترین گفتگو کا ہنر یہ ہے کہ ایسے لفظوں کو چنا جائے جو دل جلانے کے لیے نہیں، دل بہلانے کے لیے ہو۔ کسی مقصد کے ہونے اور نہ ہونے میں جو سب سے اہم چیز کام کرتی ہے وہ آپ کا گمان ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنا گمان ٹھیک رکھیں تاکہ منزل آسان ہو سکے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ ظاہری بناوٹ اور دکھاوے کی بجائے نیت کے خلوص، ایمانداری، سادگی اور سچائی کا چوغا پہنیں تاکہ معاشرے میں آپ کی ساکھ باقی رہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو ملے جتنا ملے اس کا شکر ادا کریں اور دنیا کی بہاریں دیکھیں۔ جس محفل میں غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہنے والے زیادہ ہوں وہاں بہتر ہے کہ اس محفل سے دوری اختیار کر لیں تاکہ آپ کی اور آپ کی دلیلوں کی حیثیت اور پہچان باقی رہے۔ بعض مرتبہ کسی چیز کا علم آپ کو کتابوں سے نہیں بلکہ زندگی میں پیش آنے والے کھلے تجربات اور حادثوں سے ملتا ہے۔ جو لوگ لحاظ رکھتے ہیں ان کے رشتے دھوکے کے نہیں
وفاداری کے ہوتے ہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو چن لینا آسان نہیں ہوتا، یہ بھی ایک فن ہے جو کوئی جانتا ہے۔ جو اپنی بات پر سچا نہیں رہ سکتا وہ کبھی بھی سچ نہیں بول سکتا۔ کسی کو تکلیف دینے سے پہلے ایک بار سوچ لیں کہ کل اس کی جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا خود کو آزمائش میں ڈالنے کے برابر ہے۔ جھوٹی شان و شوکت سے بنائی ہوئی دولت، شہرت اور عزت سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ زمین سے لگ کر عاجزی کی چادر اوڑھے باوقار باعزت زندگی گزاری جائے۔ اپنی آواز کو بلند رکھنا چاہتے ہیں تو خالی برتن کی طرح نہ بجیں، بلکہ اپنی دلیل کو مضبوط کریں۔ کسی کی مرضی یا انتخاب کے مطابق رویے اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی سچائی کی بنیاد پر عمل کریں جو دوسروں کی خوشی کی وجہ بنے۔ اپنی سوچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن کسی معاملے پر خود سوچتا ہے۔ مخلص لوگ بناوٹ سے دور ہوتے ہیں، اسی لیے بعض مرتبہ کڑوے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ کھیل زندگی کا تو سمجھ سکے نہ ہم کہ آئے کیوں تھے اور سب چلے کہاں گئے۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ فخر اس میں ہے کہ تم اپنے تھوڑے بہت مال پر بہت راضی رہ کر دوسرے لوگوں کی ملکیت پر حسد کی نظر نہ ڈالو۔ سچے آدمی کا تھوڑا سا مال جھوٹے آدمی کے بہت سارے مال سے بہتر ہے۔ عبادت کی تکلیفیں برداشت کر لو، بہت ساری تکلیفوں سے بچ جاؤ گے۔ سنو، اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ بے صبری سے اللہ کی تقدیر تو ٹلتی نہیں، البتہ اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ زندگی کو بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور زندگی کو آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش نہیں کرتی ہے تو پھر اللہ اسے اپنی بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو مر چکے ہیں تمہیں ان کی فکر ہے، لیکن جو مر رہے ہیں تمہیں ان کا کچھ ملال نہیں۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ کتنی زرخیز ہے نفرت کے لیے دل کی زمین، وقت لگتا ہی نہیں فصل کی تیاری میں۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل جاتے ہیں، خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ اللہ کے بندے کی شان ہے کہ اس کے دکھ کبھی دکھائی نہیں دیں گے۔ محبت کا پہلا قدم اٹھتا ہی اس وقت ہے جب وجود کے اندر سے انا کا بوریا بستر گول ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھیں جو زندگی کے راستوں کو روشن کرتی ہیں وہ دماغ کی آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اگر دل اندھا ہے تو زندگی کے راستے تاریک ہی رہیں گے اور ساری عمر اندھیرے میں گزر جائے گی۔ بے وقوف لوگ اپنے ذہن پر قابو کرنے کے بجائے دوسروں کے ذہنوں پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے۔
اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بولنے کا کیا فائدہ اگر کوئی سننے والا ہی نہ ہو، اور حسن کا کیا فائدہ جب کوئی چاہنے والا ہی نہ ہو۔ تعلق یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو اپنے سے زیادہ لگن ہو، اس کے حکم پر سر جھکا دو۔ تعلیم والے جو ہوتے ہیں وہ مستقبل کو نہیں دیکھتے، اور علم والے جو ہیں وہ مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ بے شمار برائی دنیا میں ایسی ہیں جو سامنے سے آپ کو نیکی کا عمل نظر آتا ہے۔ آج کا انسان دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور تمنا جو ہے وہ غیر کی کرتا ہے اور نام اپنوں کا لیتا ہے۔ بلا وجہ آنسوؤں کا آنا یہ کسی کی توجہ کی وجہ سے ہے۔ ہماری محبت ان سے ہونی چاہیے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ دل عجیب چیز ہے، عجیب چیزیں مانگتا ہے، عجیب کام کرنے کو کہتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ میں خوف زدہ ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اور میں مطمئن ہوں کیونکہ تم نے مجھے بتا رکھا ہے کہ تم سب سے زیادہ رحیم ہو۔ خدا کے بندو، کھانا سیکھ لیا، پینا سیکھ لیا، جینا سیکھ لیا، اور تو اور محبت نفرت بھی سیکھ لی۔ اب مہربانی فرما کر خوش رہنا بھی سیکھ لو۔ لہجے کی کڑواہٹ بات کے اثر کو ختم کر دیتی ہے، اور لہجے کی مٹھاس گفتگو کی ضرورت مند نہیں ہوتی۔ زندگی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب آپ کہتے ہو زندگی نے مجھے یہ سکھایا، تو یقین کرو کہ آپ نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہوگی۔ زندہ ہونے میں اور زندگی جینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انسان کے پاس خوش رہنے کے ہزاروں جواز ہوتے ہیں، مگر وہ ایک اداسی کی چوٹ سے ان سب کا قتل کر دیتا ہے۔ نیکی ڈال دی ہے دریا میں، ان گناہوں کا کیا کرے کوئی۔ جب آپ کسی پرندے کا پنکھ چھینتے ہیں تو صرف اس کے پر نہیں لیتے، اس کا پورا آسمان چھین لیتے ہیں۔ اللہ کا بندہ سب سے زیادہ زور زبان کی توبہ پر دیتا ہے، اور تلقین کرتا ہے کہ زبان سے کوئی ایسی بات ادا نہ ہو جو نہ کہنے کی ہو۔ سچ صرف وہ بولنا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور باقی سچ بولنے والے سارے جھوٹے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ جس طرح اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھال لیں۔ جو انسان اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے، وہ خود بخود بہترین انسان بن جاتا ہے۔ جب آپ کو اچھے پہلو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو پھر آپ مزے سے زندگی گزارتے ہیں۔ فقیر اپنے پاس آنے والے لوگوں کو دھتکار نہیں سکتا، کیونکہ یہ رویہ رب کو پسند نہیں۔ خواہش کیجئے کہ آپ کا دشمن بھی آپ سے بھلائی کی امید رکھے، یوں آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ انسان کے اندر اس وقت تک مضبوطی نہیں آ سکتی جب تک اس کا اخلاقی کردار مضبوط نہیں ہوگا۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ صبر یہ ہے کہ میں انتہائی مشکل میں ہوں، لیکن میرے انتہائی قریبی لوگوں، والدہ، والد، بیوی، بچوں میں سے کسی کو اس کا گمان تک نہ گزرے۔ جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہیں جو بے پناہ ہوتی ہیں۔ اللہ کا ولی شکل و صورت کا کیسا ہی گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، اس سے مل کر آپ کو ایک عجیب نامعلوم سی کشش محسوس ہوگی۔
جو دل گندگی سے بھرا ہوا ہو وہاں رب تعالی نہیں ہوتا۔ کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوں گے۔ اگر رویے اچھے نہ ہوں تو دعا کام نہیں آتی۔ فرما برداری کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشک بار ہوں اور دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں ایک آواز کہتے جائیں، اے مالک غفور الرحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میری روح کی آسودگی ہے۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو تکبر کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے اندر کے انسان سے باتیں کروا دیتی ہے۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو پھر کہیں کا نہیں رہتا۔